یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، مسجد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ آج کی ہماری ویڈیو بھی اسی مناسبت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور آپ کو نبوت کا شرف عطا ہوا تو آپ گھر تشریف لائے۔ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ ایسے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ کچھ دیر بعد فرمایا مجھے اپنے آپ پر خوف آ رہا ہے، جس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور اچھے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وہ 5 صفات بتانے جا رہے ہیں جن کی بدولت وہ مکہ مکرمہ میں موجود تمام لوگوں کی آنکھ کا تارا تھے۔ ان کو 5 پیغمبرانہ صفات کہا جاتا ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان کی تھیں کہ جس انسان میں یہ صفات ہوں اللہ اس کو کبھی ناکام نہیں کرتا۔ سب سے پہلی صفت صلح رحمی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہے۔ انسان کے اوپر بہن بھائی اور والدین کے علاوہ رشتہ داروں کا بھی حق ہے، جس کی بنا پر اپنے تمام رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا، ان کا حال احوال پوچھنا اور ان سے ملنے جانا ضروری ہے۔ اور جو انسان صلح رحمی کرتا ہے اس کی عمر اور رزق دونوں بڑھتے ہیں۔ دوسری صفت دوسروں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کمزور انسان کو دیکھتے کہ اس نے زیادہ وزن اٹھایا ہوا ہے تو اس کی مدد کرتے اور وہ بوجھ اس سے لے کر خود اٹھا لیتے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پریشان لوگوں کی پریشانی یعنی ذہنی بوجھ کو بھی دور کرتے تھے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ تیسری صفت کما کر دینا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہوتا جو خود اپنے لیے روزی نہ کما سکتا ہو یعنی اپاہج یا بیمار وغیرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود محنت مزدوری کر کے اس کے لیے کماتے تاکہ کھانے پینے میں اس کو تنگی نہ ہو۔ چوتھی صفت مہمان نوازی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آتا تو آپ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے، اس کو اچھا کھلاتے پلاتے، حتیٰ کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوتا تو اس کی بھرپور عزت کرتے۔ 5ویں صفت اچھے کاموں میں مدد کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے نیکی اور اچھے کاموں میں مدد کرتے تھے اور ظلم، زیادتی، برائی کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں دیتے تھے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا کہ تمہارے نبی کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 5 صفات کی بدولت پورے عرب میں صادق و امین کا لقب بھی ملا تھا۔ انہی عادات کی وجہ سے آپ تمام لوگوں سے زیادہ بہترین اخلاق والے شمار کیے جاتے تھے۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ہم پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تابع داری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان عادات کو اپنایا جائے اور بحیثیت والدین اور استاد کے بچوں کی تربیت انہی عادات کی بنیاد پر کی جائے۔ آج کی نسل اگر ان عادات کو اپنا لیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک باکردار اور بے مثال معاشرہ بن سکتا ہے۔